دیر سے کیوں اٹھے ہو؟ جی سر میں درد۔ اسکول کیوں نہیں آئے؟ جی سر میں درد۔ کام پہ کیوں نہیں گئے؟ جی سر میں درد۔ میں آج جس ٹاپک پہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہیڈیک یعنی سر کا درد۔ سر کا درد ایک کامن ایشو ہے جو ہر گھر میں موجود کم از کم ایک فرد کو ضرور یہ مسئلہ ہے کہ اسے سر میں درد ہے، اور اسی طرح امریکن نیشنل ہیڈیک فاؤنڈیشن کے مطابق 1 بلین افراد کو سر کا درد ہوتا ہے، اور یہ درد مردوں کی نسبت عورتوں میں بہت زیادہ کامن ہے۔ سر درد ایک ایسا نیورولوجیکل فیکٹر ہے جو آپ کی روزمرہ زندگی کے کام اور آپ کی جو سوشل لائف ہے اس کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ بیسیکلی سر درد کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے پرائمری ہیڈیک اور دوسرا ہے سیکنڈری ہیڈیک۔ جو پرائمری ہیڈیک ہے یہ بغیر کسی پیتھالوجیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی بغیر کسی بیماری کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہونا۔ اس میں زیادہ تر جو وجوہات ہیں وہ آپ کی سوشل لائف کے اندر ہونے والے مسائل کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں اور آپ کو اس کاروبار میں کوئی نقصان ہوتا ہے اور اس بیس پہ اگر آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو یہ پرائمری جو ہے نا ہیڈیک کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا اگر آپ کی نیند ڈسٹرب ہے، آپ نے سارا دن صحیح خوراک نہیں کھایا، یا آپ کو ویسے کوئی سوشل جو ہے نا پریشانی ہے اس کی وجہ سے اگر آپ کے سر میں درد ہوتا ہے تو یہ پرائمری ہیڈیک کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری اقسام ہے یا دوسری جو اس کی ڈویژن ہے وہ ہے سیکنڈری ہیڈیک۔ سیکنڈری ہیڈیک جو ہے نا یہ آپ کی پیتھالوجیکل کنڈیشن کی وجہ سے ہے، یعنی آپ کو کسی بیماری کی وجہ سے سر کا درد ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ کو مننجائٹس ایک بیماری ہے، اگر وہ ہے اس کی وجہ سے سر درد ہو سکتا ہے، یا آپ کے دماغ کے اندر جو ہے نا کوئی بھی ایشو ہے یا کوئی بھی سوزش پیدا ہو گئی ہے، یا آپ کے دماغ کے اندر ٹیومر پیدا ہو گیا ہے، یا آپ کا بلڈ شوگر لیول برابر نہیں ہے، یا آپ کا جو ہے نا بی پی جو ہے نا نارمل نہیں ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ کو ان وجوہات کی وجہ سے اگر آپ کو سر کا درد ہوتا ہے یہ جو ہے نا سیکنڈری ہیڈیک کہلاتا ہے۔ سر کا درد ہر شخص کے اندر ویری کرتی ہے، یعنی اس کی مختلف طرح کی اقسام ہیں، جن میں سے نمبر 1 مائگرین یعنی آدھے سر کا درد ہے۔ یہ ایک ایسا درد ہے کہ مریض کو بعض دفعہ اس کے رائٹ سائڈ پہ جو ہے نا آدھا سر درد کرتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے نا لیفٹ سائڈ اس کے سر کا درد کرتا ہے، اور یہ درد جو ہے نا ریڈیٹ کرتے ہوئے بعض دفعہ اس کے نیک والی ایریا یعنی اس کے گردن کے پچھلے حصے میں بھی کافی درد ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس دوران مریض کو ایک کیفیت جسے مائگرین ود اورا کہتے ہیں، یہ والی علامات بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ مریض یہ فیل کر رہا ہوگا کہ اس کے آنکھوں کے پچھلے حصے میں درد ہو رہا ہے، اور اسی طرح اسے یہ فیل ہو رہا ہوگا کہ اس کی ہاتھوں میں اور پاؤں کے اندر سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ اگر اس دوران وہ کوئی بھی میڈیسن پین کلر استعمال کرتا ہے تو وہ آدھے سر کے درد سے بچ سکتا ہے۔ آدھے سر کا درد اتنا سیویئر ہوتا ہے، یہ 4 سے لے کر 72 گھنٹے تک جو نا مریض کو رہتا ہے، اور اسی طرح اس دوران مریض کو وومٹنگ والی کیفیت پیدا ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اسے الٹی والی کیفیت بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ مریض کے جو نا آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح کچھ مریضوں کے اندر سینسٹیویٹی آف لائٹ، یعنی جب وہ سورج کی روشنی میں جاتے ہیں تو یہ درد ان کا بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ مائگرین یعنی آدھے سر کے درد کی کوئی خاص ریزنز ابھی سامنے نہیں آئیں، لیکن کچھ ریسرچز کے مطابق ہمارے دماغ کے اندر کچھ کیمیکلز بن رہے ہوتے ہیں، اگر ان کیمیکلز کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہو جائے اس کی وجہ سے بھی آدھا سر درد ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے اعصاب میں سے ایک اعصاب جسے ٹرائیجیمینل نرو کہتے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی ایشو پیدا ہو جائے تو اس وجہ سے بھی آدھے سر کا درد ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ کیفین کے شوقین ہیں، یعنی اگر آپ چائے کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کسی دن آپ چائے نہیں پیتے، تو اس وجہ سے بھی آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے۔
جو سر درد کی دوسری اقسام ہے وہ ہے سائنس ہیڈک، یعنی جو ہمارے سائنسز ہیں، ہمارے فرنٹل ایریا میں موجود، ہمارے اسکلپ ایریا میں موجود جتنے بھی سائنسز ہیں، جیسا کہ سفینائڈ سائنس یا اتھمائڈ سائنس، ان خالی سپیسز میں جہاں پہ ہوا بھری رہتی ہے، اگر ان میں کوئی بھی انفیکشن ہو جائے الرجی کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے یا زکام کی وجہ سے، ان میں میوکس بھر جائے یا انفیکشن ہو جائے، اور اس دوران جب ہمارے سر میں درد ہوگا تو اس کو جو ہے نا سائنسز ہیڈک کہتے ہیں۔ یہ درد زیادہ تر ہمارے ماتھے والے ایریا میں ہو رہا ہوتا ہے، اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں بعض دفعہ جو ہے نا ان کے اس جبڑے والے ایریا میں درد ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ نے فیل کیا ہوگا کہ ان کے جو گال ہیں نا وہ سرخ ریڈ ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح یہ درد بعض دفعہ ہمارے آنکھوں کے پیچھے اور ہمارے کان میں بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اس دوران پیشنٹ کو جو ہے نا اس کے ناک سے جو نا ریشہ آ رہا ہوتا ہے، اور یہ کافی سویر درد ہوتا ہے۔ سر درد کی جو تیسری اقسام ہے وہ ہے ٹینشن ہیڈک، یعنی اس کا جو دوسرا نام ہے اس کو آفس ہیڈک بھی کہتے ہیں۔ یہ درد ہلکا سا درد ہوتا ہے، اور یہ صرف ہمارے ماتھے والے ایریا میں یہ درد ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے کسی کام کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، یا جیسا کہ امتحان ہوتے ہیں کسی اسٹوڈنٹ کے، وہ اس دوران جب اس سے سر درد ہو رہا ہوتا ہے اس پریشانی کی وجہ سے، اسی لیے اس کو جو نا ٹینشن ہیڈک بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جب بھی یہ درد ہو رہا ہوگا پیشنٹ کو، اس کے جسم میں بھی تھوڑا بہت اسے درد محسوس ہو رہا ہوگا، اور بعض دفعہ جو اس کا نیک والا ایریا یا جو شولڈر والا ایریا ہے، اس ایریا میں جو اس کے پٹھے موجود ہیں یا جو کنیکٹیو ٹیشو ہیں، یہاں پہ کچھ ریسیپٹرز ہوتے ہیں جیسا کہ نوسی ریسیپٹرز ہوتے ہیں، وہ جو نا درد کو کیچ کر کے جو نا ہماری برین کی طرف بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران بھی اس چیز کی وجہ سے بھی جو نا یہ ٹینشن ہیڈک بھی مریض کو ہو رہا ہوتا ہے۔ سر درد کی جو چوتھی اقسام ہے وہ ہے کلسٹر ہیڈک، یعنی یہ اپنے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایک انتہائی خاص قسم کا درد ہوتا ہے، اور یہ سیویئر قسم کا درد ہوتا ہے، اور یہ کسی ایک حصے میں درد ہو رہا ہوتا ہے، یعنی پورے آنکھ میں درد ہو رہا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ پورے جو ہمارا ماتھے والا ایریا ہے اس کے اوپر والے حصے میں درد ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یہ درد اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ مریض کی آنکھیں جو نا یہ سرخ پڑ جاتی ہیں، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے ناک سے بھی جو نا بعض دفعہ پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اور یہ درد ایک ہفتے سے لے کر ایک مہینے تک جاری رہ سکتا ہے۔ اور اس دوران اس درد سے جو عام میڈیسن پیراسیٹامول جیسے پین کلر ہو گئی، اس میڈیسن سے جو نا مریض کو آرام نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے کلسٹر ہیڈک کی، یہ بالکل انٹرسٹڈ سی ہے، کیونکہ اس دوران پیشنٹ کو آکسیجن تھراپی دی جاتی ہے، اور آکسیجن تھراپی سے ہی مریض کے جو نا کلسٹر ہیڈک کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کو کم کیا جاتا ہے۔